السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس میں مختلف طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ کئی بچے بار بار سوال پوچھنے والے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خاموش پسند رہتے ہیں، کبھی کسی سے بات نہیں کی اور نہ ہی ان کے کوئی خاص دوست ہوتے ہیں۔ کچھ بچے جو کلاس میں صرف نیند پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی بچے آپ نے کلاس میں دیکھے ہوں گے جو صرف پینسل سے کھیلتے ہیں، کبھی اسکیچنگ کر دی، کبھی ہاتھ کے اوپر مہندی کا ڈیزائن بنا دیے، کبھی شکلیں بنا دی کاغذ کے اوپر، کبھی ٹیچر کی شکلیں بنا دی۔ تو پینسل سے کھیلنے والے بچے بھی کلاس میں ہوتے ہیں۔ کئی بچے کلاس میں شرارتی ہوتے ہیں اور ٹیچر کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی ہیبٹس والے بچوں کی نفسیات کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ بچے جو کلاس میں بار بار سوال کرتے ہیں۔ جو بچے کلاس میں بار بار سوال کرتے ہیں وہ بچے محنتی ہوتے ہیں۔ وہ دماغی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ولنگ ہوتے ہیں، وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں۔ ان کا نام پیدا کرنے کا جوش ہوتا ہے، ان کی ہمت ہوتی ہے، اور وہ اسی ہمت کے لیے چیزوں پر جب فوکس نہیں کر سکتے تو بار بار اس کو رپیٹ کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو بار بار سوال کرنے والے بچے محنتی ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ بچے جو کلاس میں خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہنے والے بچے تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا حلقہ احباب بڑا مختصر ہوتا ہے، یہ اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ یہ دوست بنانے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، ان کے دوست نہیں ہوتے۔ یہ جس کو دوست بنا لیں پھر اس کے ساتھ دوستی اتنی جلدی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ہر کسی کے ساتھ اپنے حال احوال ذکر کرتے ہیں۔ یہ بچے ریزرو رہتے ہیں۔ یہ بچے بعض اوقات تو گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے ملنے میں بھی ہچکچاتے ہیں۔ یہ بچے جو کلاس میں خاموش پسند ہوتے ہیں، یہ بچے محنت کرتے ہیں اور یہ پڑھائی میں بھی لائق ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں وہ بچے جو کلاس میں صرف نیند پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کلاس میں سونے والے بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے تو باقاعدہ آنکھیں بند کر کے، جسے کہتے ہیں نا گہری نیند، کوک نیند، وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں دیکھنے میں تو آپ کو جاگے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں سوئے ہوتے ہیں۔ جو بچے گہری نیند لے رہے ہوتے ہیں، ان کی گہری نیند کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ان کے گھر میں یا اس کی ذات میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے۔ وہ بچہ اپنی ذات میں ڈسٹرب ہے، وہ بچہ اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ اس کی فیملی میں کہیں کوئی کلیش چل رہا ہے، گھر میں، خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یا اس کا خود اپنی ذات کے ساتھ یا کسی دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، جس وجہ سے کر کے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اور وہ اپنی نیند پوری نہیں کر رہا۔ یا دوسرے نمبر پر جو اس کی کامن اور سب سے کو نظر آنے والی ریزن ہے، وہ اس کی ریزن نیند نہ پوری ہونی ہے، جو کہ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یا کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو بچے ظاہری طور پر آپ کو جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بچے زندگی میں سست مزاج ہوتے ہیں، یہ لیزی ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اپنے کام خود نہیں کرتے یا اپنے کام دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یہ بچے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی بہنوں سے، چھوٹے بھائیوں سے یا ماما پاپا سے کرواتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کلاس میں پینسل کے ساتھ خاص قسم کی شرارتیں کرتے ہیں۔ پینسل کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس پینسل کو بار بار ہاتھوں میں گھماتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس عام طور پر لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس پینسل کے ساتھ دوسرے بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، وہ بچے عام طور پر مزاحیہ ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس پینسل کے ساتھ ہر چیز نوٹ کرتے رہتے ہیں وہ امتحان میں اچھے نمبر لیتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس پینسل کو دانتوں میں دبائے رکھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس آرٹ کے ماہر ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس پینسل کو سر پر مارتے رہتے ہیں وہ سائنسی مضامین اور خاص طور پر میتھ میں ویک ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس اکثر پینسل رکھ کر بھول جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پینسل کدھر گئی، وہ بچے ذہین تو ہوتے ہیں مگر دوسروں کے کام نہیں آتے۔
کچھ اسٹوڈنٹس اکثر گرلز پینسل سر میں لگا کر بھول جاتی ہیں. یہ بچے زندگی میں بڑے بزی ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑے کام ہیں اور یہ اپنی بزی لائف میں اپنی پینسل تک کو بھی بھول جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہاتھوں کے اوپر سکیچنگ کرتے رہتے ہیں, یا کاغذ کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر یا کسی کے بازو کے اوپر یا بینچ یا ڈیسک کے اوپر سکیچنگ کرتے رہتے ہیں, یہ بچے بھی ذہین ہوتے ہیں لیکن یہ کم محنتی ہوتے ہیں. یہ محنت نہیں کرتے, یہ اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, اور واقعی جب ان سے کوئی ٹیچر سوال کرے تو وہ اس کا جواب بھی دے لیتے ہیں, لیکن یہ اگر عملی زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے. 5ویں اور آخری نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے وہ بچے جو شرارتی ہوتے ہیں. شرارتی بچے زندگی میں ذہین ہوتے ہیں, عملی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. شرارتی بچے کلاس میں لیٹ بھی آئیں گے, یہ کلاس میں ڈسٹرب بھی کریں گے, ہوٹنگ بھی کریں گے, آوازیں بھی نکالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھی اسٹوڈنٹس کو تنگ بھی کریں گے, اور ایون کچھ تو ٹیچرز کو بھی نہیں بخشتے. یہ وہ بچے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ اکثر بوائے اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر وہ بزنس کریں تو وہ بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ اگرچہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں, سی یا بی گریڈ کے ساتھ پاس ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس اصل میں زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ بزنس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. یہ بچے ڈیلنگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں, یہ بچے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. تو آپ ان 5 میں سے کون سے ہیں اور آپ کی نفسیات کون سی ہے, یہ آپ نے خود پہچاننا ہے. خود کو پہچانیے, خود کو پہچان کر جیے. اللہ حافظ و ناصر.